نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امام مالک سے روایت ہے کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح بھی اسی طرح ہوگی جیسے کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ پہلے حصے کی اصلاح اللہ کے کلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے سے ہوئی۔ آج بھی ہم سب کے لیے یہی راہ عمل ہے۔ ہم سب اپنی اصلاح چاہتے ہیں، لیکن اگر ہم اللہ کی کتاب سے دور ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ یہ دل بدل جائے؟ آج ہم اسلام کے درجات کو دیکھیں گے۔ شاہ ولی اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہر نبی ہر قوم کے لیے اور ہر امت کے لیے، یعنی ایک خاص امت کے لیے بھیجا گیا، اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی نشانی مقرر کر دی گئی، اس لیے لوگوں کو کوئی مشکل نہیں تھی۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری انسانیت کے لیے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایک طریقہ رائج کر دیا کہ جو کوئی بھی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دے گا وہ لیگلی مسلمان ہو جائے گا۔ تو جو شخص یعنی زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے، یعنی وہ اس درجے تک پہنچ پائے گا کہ اللہ اس سے راضی ہو جائیں۔ ایک مثال آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ جیسے کوئی دروازے میں آتا ہے تو کچھ لوگ دروازے پر کھڑے ہونے والے ہیں اور کچھ لوگ دروازے کے اندر آنے والے ہیں، دونوں جیسے برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح سے جو زبان سے صرف کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کو پھر اگلے درجے تک بھی جانا پڑتا ہے، یعنی اگلا درجہ ایمان کا ہے اور اس سے بھی پھر اگلا درجہ احسان کا ہے۔ آپ کو یہ بات بڑی حیرت زدہ لگے گی کہ قرآن حکیم میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یا ایھا المسلمین کہہ کر مخاطب نہیں کیا، بلکہ جہاں کہیں بھی قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم جب اسلام لے آتے ہیں تو اس سے اگلے درجے یعنی ایمان تک نہیں پہنچتے تو ہمارا یقین جو ہے وہ پختہ نہیں ہوتا۔ اسلام لے آنے والا اسلام لے آتا ہے، لیکن یقین کی منزل تک پہنچنے والا پھر تمام احکامات کو قبول کرتا ہے اور اطاعت کرتا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ اسلام کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں تشریف فرما تھے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا۔ آپ جانتے ہیں وہ شخص کون تھے؟ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور وہ لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یہ کہ تم خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ فرض ادا کرو اور روزے رکھو۔ تو اس حدیث سے ہمیں 4 چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ سب سے پہلی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ تم خالص ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اگر ہم عبادت کو سمجھیں تو عبادت کا روٹ ہے عین با اور دال۔ عبد غلام کو کہتے ہیں، اور ایک غلام وہی کرتا ہے جو کچھ اس کے آقا اس کو حکم دیتے ہیں۔ جیسے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو کہا تھا چلے آؤ خوشی سے یا ناخوشی سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر راضی نہیں بھی ہو تو اس پر راضی ہو جاؤ۔ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو، اور تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔
تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا معاملہ ہماری سوسائٹی میں بہت کامن ہے. جیسے ہندو بتوں کو پوجتے ہیں، اسی طرح ہمارے ملک میں قبروں کو سجدہ کیا جاتا ہے. اور ایک اور بات جو قرآن حکیم سے ہمیں پتہ چلتی ہے، یعنی اللہ کے ہر حکم پر راضی ہو جاؤ، تم اللہ کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو اور تم اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. قرآن حکیم میں رب العزت نے فرمایا، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا؟ تو جو اپنی خواہش کی مانتا ہو، جو اس کے دل میں آتا ہے وہی کرتا ہو. کتنے ہی لوگ ہیں جو فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا دل نہیں مانتا، یعنی اللہ تعالیٰ کو حکم سن کر یہ کہنا کہ ہمارا دل نہیں مانتا، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ انسان اپنے دل کی مانتا ہے. آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اگر سچے ہوں گے تو یہ ضرور محسوس کریں گے کہ لوگ اسی طرح سے زندگی بسر کرتے ہیں، دل کی خواہش کی پوری پابندی کرتے ہیں، ہر خواہش سے اللہ تعالیٰ نہیں روکتے. مثلاً اگر آپ کو مثال دوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کھانے سے نہیں روکتے، جس طرح کا بھی کھانا چاہیں ہم کھا سکتے ہیں، لیکن اگر ہم چاہیں کہ سور کا گوشت کھائیں تو وہ حرام ہے. اور اسی طرح آپ چاہیں کہ شراب پئیں تو وہ بھی، اس پر بھی پابندی ہے، حرام ہے. اور اگر ہم اپنے لباس کو دیکھتے ہیں تو لباس میں بھی اگر ہم اپنے ستر کی حدود میں رہیں تو ہر چیز کی ایک لمٹ اللہ تعالیٰ نے لگا دی. یعنی ہمیں کوئی بھی رنگ پہننے سے اللہ تعالیٰ نے نہیں روکا، نہ ہی ٹیکسچر پر کوئی ایسی پابندی ہے، لیکن جب تک ہم اپنی ستر کی حدود میں ہوں گے تو ہر لباس ہمارے لیے جائز ہے. اس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام خالص اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری والا دین ہے. اسلام سلامتی والا دین ہے. اور اسلام قبول کرنے والے کے لیے کیا ہے کہ وہ اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کرے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر صبح اور شام 3 بار یہ ذکر کرتے تھے کہ میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا. اللہ کے رب ہونے پر یعنی جو حکم اللہ تعالیٰ دے میں اس پر راضی ہوں، جو اس نے دین بھیجا میں اس پر راضی ہوں، اس دین کو میں انشاءاللہ سیکھوں گی اور اس پر عمل کروں گی، اور جو اس کے رسول نے بھیجا میں اس کی اطاعت کروں گی. اگلی بات ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین برحق اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے. ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اسلام اور ایمان میں فرق ہے. بہت ہی پیاری بات امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ ایمان قول بھی ہے اور عمل بھی ہے، اور ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے. سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 سے ہمیں پتہ چلتا ہے، دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دو تم ایمان نہیں لائے مگر کہو مسلمان ہو گئے ہیں، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کیوں ضروری ہے؟ اللہ نے اسلام ہی کو بطور دین پسند کیا ہے. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کا دین ہونا پسند کیا. پھر سب سے اچھی بات اسلام کا اقرار ہے. سورہ فصلت کی آیت نمبر 33 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور اس شخص سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ یقیناً میں فرما برداروں میں سے ہوں. ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کس کا سینہ اسلام کے لیے کھلتا ہے. سورہ الانعام کی آیت نمبر 125 میں فرمایا، پھر جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. کسی کا سینہ زیادہ اور کسی کا کم اسلام کے لیے کھلتا ہے. اور پھر فرمایا، اور جسے گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو بہت ہی تنگ بنا دیتا ہے. یعنی آپ دیکھیے، کوئی بھی دین کی بات جب کوئی سنتا ہے
اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھلائی کا ارادہ نہیں رکھتے تو اس کو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی پہاڑ اس کے سینے پر رکھ دیا گیا ہو۔ بہت ہی اہم بات ہے کہ کیسا اسلام چاہیے؟ ہم سب کو موت تک کا اسلام چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، اے لوگو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پھر ہمیں استقامت والا اسلام چاہیے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام میں ایک ایسی بات بتا دیجئے پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی سے نہ پوچھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو کہہ میں ایمان لایا، پھر اس پر ڈٹ جا۔ مسلم کی روایت ہے کہ ثابت قدم ہو جا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت والا اسلام عطا فرمائے۔ پھر اچھا اسلام کھانا کھلانا اور سلام کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ایک آدمی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا اسلام بہتر ہے؟ فرمایا کہ تم کھانا کھلاؤ اور جس کو پہچانو اس کو بھی، اور جس کو نہ پہچانو اس کو بھی، الغرض سب کو سلام کرو۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رات کی نماز پڑھو اور سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر اسلام کے لیے دعا کو دیکھیں گے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 میں رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو کوٹ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے، توفنی مسلما، مجھے فرما برداری کی حالت میں وفات دینا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ اسلام لانے سے ہمیں کیا ملے گا ہم یہ بھی دیکھیں گے۔ رب کی روشنی ملتی ہے، ہدایت، رحمت اور بشارت ملتی ہے، اللہ کا مضبوط سہارا ملتا ہے، اسلام سے پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم سے ان اعمال پر مواخذہ ہوگا جو ہم سے جاہلیت کے زمانے میں سرزد ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس نے سچے دل سے اسلام قبول کیا تو اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، اور جس نے سچے دل سے نہ کیا بلکہ بظاہر مسلمان اور باطن میں کافر رہا تو اس سے دور جاہلیت اور دور اسلام دونوں کے اعمال کے بارے میں مواخذہ ہوگا۔ مسلم کی روایت ہے۔ ہم یہ بھی ضرور دیکھیں گے کہ اسلام میں خواتین کا کیا مقام رہا۔ اگر ہم ابتدائے اسلام کے دور میں دیکھیں تو حضرت خدیجہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہ پہلی خاتون تھیں جو اسلام لے کر آئیں، اور تا حیات انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو فالو کیا، اپنا مال بھی خرچ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اگر دیکھیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کو کنٹینیو کیا، اس مشن پر 48 سال تک صحابہ کو تعلیم دیتی رہیں، اور جب بھی صحابہ کے لیے کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا اس کے حل کے لیے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تعلیم لینے کی غرض سے جاتے۔ پھر اسی طرح سے دور اسلام میں عورتوں نے بہت سے کام کیے، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر کی ضرورت پیش آئی تو اس وقت میں ایک خاتون تھیں جنہوں نے اپنے غلام سے کہہ کر یہ لکڑی کا منبر بنوایا۔ اگر اسلامی تاریخ کو ہم دیکھیں تو اذان دینے کا معاملہ جب درپیش آیا تو اس وقت ایک خاتون کا گھر سب سے اونچا تھا، وہاں پر سب سے پہلے اذان دی گئی۔ اگر ہم دیکھیں تو مکہ میں مسلمان عورتیں دعوت و تبلیغ کا چھپ کر کام کیا کرتی تھیں۔ آج بھی ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کے کاموں میں بڑھ کر حصہ لیں، صدقہ اور خیرات کثرت سے کریں، اللہ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات خود بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اپنی اولادوں کو بھی اس کی رغبت دلائیں۔ آخر میں بہت ہی پیاری روایت آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی ابتدا غربت اجنبیت سے ہوئی اور پھر یہ حالت غربت کی طرف لوٹ آئے گا، پس غربا کے لیے خوشخبری ہے۔ جیسے آج کا دور ہے، ہم جانتے ہیں کہ اسلام
کا حقیقی علم لوگوں کے پاس نہیں ہے، لوگ اس میں رغبت نہیں رکھتے کہ اللہ کی کتاب پڑھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حاصل کریں۔ یعنی لوگ کچھ باتوں کو تو جانتے ہیں لیکن کچھ کو نہیں جانتے، اور جب کوئی حدیث سنتے ہیں تو یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ تو بڑی نئی بات ہے۔ لیکن اگر وہ اللہ کی کتاب پڑھیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حاصل کریں گے تو صحیح دین ان کے سامنے آئے گا۔ اور پھر آخر میں جو بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ اجنبیوں کو خوشخبری سنا دو، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔